السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین وقال تعالی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اس اسٹیج پر موجود معقر علماء اکرام اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں بزرگوں اور میری پاکیزہ پردہ نشین خواتین حضرات اور عزیز طلباء اور پیارے بچوں، مجھے اختصار کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کرنی ہے بہت چھوٹے سے وقت کے اندر، لیکن آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں وہ آپ سنیں اور سن کر یہ عمل کی توفیق کرنے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سے اللہ مجھے بھی صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کی آیت کا جو سہارا لیا، میرا رب آپ کا رب مجھے اور آپ کو اس آیت میں کیا بتلانا چاہتا ہے۔ میں نے قرآن کے بارے میں آپ کو بتایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر مجھے اور آپ کو کیا بتلانا چاہتا ہے۔ یہ حالات آج دنیا کے اندر جو پیش آ رہے ہیں، کبھی ہمیں مار دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں تانا دیا جاتا ہے، کبھی اسلام کا تانا دیا جاتا ہے، کبھی قرآن کا تانا دیا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آنے والی جو پہلی کتابیں نازل ہوئی تھی ان کے متعلق بھی غلط سلط بولا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کو جو اصل تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، سب سے پہلے مسلمانوں اس چیز کو سمجھو کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ بھئی میں گزارش کروں گا جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے بچوں سے بالخصوص، بھئی خاموش بیٹا خاموش ہو جاؤ، خاموشی کا جو ہے نا ماحول بنائیں، مزہ نہیں آتا اس طرح بات کرنے میں۔ تو ایک زوردار پہلے نعرہ لگاؤ، آپ بیدار ہو جاؤ، نعرہ تکبیر۔ میں رہ کے گیا ہوں یہاں 1.5 سال، مجھے پتا ہے آپ کے اندر کتنا جوش ہے، اپنی جو ہے نا بہادری کا ثبوت دو۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی مزہ نہیں آ رہا، نعرہ تکبیر۔ اب تم زندے ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ مسلمانوں اپنی قیمت کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو، اپنے کردار کو سمجھو، آپ کا مقام کتنا اعلیٰ، آپ کا مقام کتنا عرفہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ قرآن کو اترتے ہوئے آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ میں نے صحابہ کو دیکھا، نہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ خدا کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ جزا و سزا کو دیکھا، پھر بھی کہہ دیا آمنت باللہ، اللہ میں تجھ پر ایمان لایا لیکن تجھے دیکھا نہیں۔ ہم نے کہا وملائکتہ، اللہ میں تیرے فرشتوں پر بھی ایمان لایا نہیں دیکھا، حتیٰ کہ یہ ہوا والقدر خیرہ وشرہ، یہ کہہ دیا کہ اللہ اچھی بری تقدیر بھی جو کچھ تو نے لکھا ہے میں اس پر بھی ایمان لے آیا۔ اصل یہی وجہ ہے مسلمانوں، ہم نے اللہ کو نہ دیکھا، ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آخری پیغمبر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اصلی وجہ صرف اور صرف یہ ہے آپ کو اور مجھے پریشان کرنے کی۔ جب چاروں جانب سے مجھے اور آپ کو کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ستایا جا رہا ہو تو مسلمانوں ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ میرا رب کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، تم صبر کرو، تم صبر کرو، تم صبر کرو، ایسا صبر کرو، ایسا صبر کرو کہ اس صابر کو آپ پسند آ جائیں۔ آگے اللہ کہتا ہے وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی بھی ایسا ہو، یہ نہ ہو کہ اللہ کا منادی اذان کی آواز کے لیے بلاتا رہے، نماز کے لیے منادی اذان دیتا رہے، اور کہ حی علی الصلاۃ، اور نماز کے لیے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اس کان سے اس آواز
کو سنتے ہیں اور نکال دیتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، آپ نبی اللہ کا آخری وقت ہے، آپ نبی اللہ بیمار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، کہا آپ نبی اللہ سے، اے اللہ کے نبی نماز پڑھا دیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر میری طبیعت صحیح نہیں ہے، آج آپ ہی نماز پڑھا دیجئے گا۔ مسلمانوں ذرا غور کے ساتھ میں اس واقعے کو سننا۔ حضرت ابوبکر کے کانوں میں جب یہ آواز گئی تو آپ مصلی پر پہنچے، صحابہ آپ کے پیچھے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ لی گئی، نماز شروع ہو گئی۔ جب نماز شروع ہوئی اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز گئی اللہ اکبر، اس وقت اللہ کے نبی نے اپنی کھڑکی سے پردہ اٹھایا اور اللہ کو کہا اللہ تو گواہ رہنا، اے میرے مولا تو گواہ رہنا، آج میں اپنی امت کو سجدے کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور آج اس امت کے اندر سے سب سے پہلے سجدہ ہی ختم ہوا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جب اللہ آپ سے ناراض ہو تو مت سمجھنا کہ میرا بنگلہ ختم ہو جائے گا، میری گاڑی ختم ہو جائے گی، میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ دین ہم تک آیا، اس کی قدر بھی کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ نے قربانیاں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے، ان مدرسوں کے لیے، حدیثوں کے لیے، آپ تک مجھ تک پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی جن کا نام سعد اسود، اسود کے معنی عربی میں کالے کے آتے ہیں، بڑی کالے کلوٹے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا نبی اللہ مجھ سے کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے سعد اسود جاؤ مدینہ شہر کے اندر فلاں لڑکی ہے، وہ شہزادی ہے، کہنا مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ یہ سعد اسود جب کسی کے در پہ جاتے تو کوئی لڑکی ان کے رنگ کو دیکھ کر، ان کے ڈنڈول کو دیکھ کر شادی کے لیے تیار نہ ہوتی، لیکن جب کہا کانوں میں آواز آئی کہ جاؤ مدینے کی شہزادی ہے، جا کر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے دینا، یہ خوشی منا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، دل میں امنگیں پیدا ہو رہی ہے کہ آج تو کام ہو جائے گا۔ جیسے ہی دربار پہ پہنچتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو لڑکی کا والد ایک چہرے پر نظر سعد اسود کے ڈالتا ہے، ایک نظر آسمان کی طرف ڈالتا ہے، پھر سعد اسود رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے وہ انسان کیا کبھی تو نے دیکھا آئینے میں اپنا چہرہ کہ تو کس طرح کا انسان ہے؟ میری لڑکی تو شہزادی ہے، حور جیسی ہے، تو کالا کلوٹا انسان ہے۔ لیکن مسلمانوں جب ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو وہ پھر خوبصورتی کو ترجیح نہیں دیتی، پھر وہ قد و قامت کو ترجیح نہیں دیتی، پھر وہ مال و دولت کو ترجیح نہیں دیتی، پھر وہ حسن کو ترجیح نہیں دیتی۔ جو دیندار لڑکی ہوتی ہے، جو ایمان والی ہوتی ہے، جو صالحہ ہوتی ہے، وہ دین کو ترجیح دیتی ہے۔ اس کے والد نے اپنی بیٹی کی ایسی ہی تربیت بنائی تھی۔ یہ لڑکی نے تمام تر باتیں اپنے اندر سے سنی، بیٹے سے کہا، والد سے کہا اے والد محترم آپ اس کے کالے کلوٹے ہونے کو نہ دیکھیں، آپ اس کے موٹے موٹے ہونٹوں کو نہ دیکھیں، اگر دیکھنا ہے تو اس چیز کو دیکھیں کہ دیکھو بھیجا اس کو کس نے ہے، اس کو بھیجا اس نے ہے جس کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا گیا، سجایا گیا، یہ آسمان بنایا، یہ زمین بنائی، ان میں کمکمے لگائے، یہ رشتہ مجھے قبول ہے۔ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، تقریباً 400 درہم سعد اسود رضی اللہ عنہ کے مہر کے بندے غریب صحابی تھے، اللہ کی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا نبی اللہ میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد اسود گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی بات نہیں، جا ابوبکر کے پاس چلا جا، وہ تجھے 200 درہم دے گا، جا عثمان کے پاس چلا جا، وہ تجھے 200 درہم دے گا، جا علی کے پاس چلا جا، وہ تجھے 200 درہم دے گا، حتیٰ کہ یہ ہوا 400 درہم آپ کے مہر کے بندے تھے، آپ کے پاس 200 درہم زائد تھے، آپ کے پاس 600 درہم ہو گئے، 200 زائد ہو گئے، یہ جو 200 زائد تھے، دل میں خواہش تھی
کہ آج نئی نئی دلہن آئی ہے، اپنے گھر کو سجاؤں گا، کمکمے لگاؤں گا، لائٹس لگاؤں گا، بازار کی جانب نکل پڑتے ہیں اور دل میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی بازار کی جانب جاتے ہیں کانوں میں آواز آتی ہے، او اللہ کے پیارو، آؤ اللہ کے راستے میں، آؤ اپنی جان کی قربانی پیش کرو۔ یہ سعد اسود جو اونٹنی خریدنے والے تھے، ایک خنجر خریدتے ہیں، ایک گھوڑا خریدتے ہیں اور اپنے آپ کو کالے کمبل میں لپیٹ کر صحابہ کی قطار کے اندر جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی جنگ ہوتی ہے، آپس میں لڑائی بجتی ہے، سعد اسود کی بازو پر خنجر لگتا ہے، وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ کسی صحابی نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے جو لہو لہان ہو گیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا نبی اللہ، کوئی انسان ہے جو کہ کالا ہے، اس کے بازو پر خنجر لگا ہے، بڑا زخمی ہے، لہو لہان ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی آئے۔ عزیزان ملت مسلمان، سنتے رہنا اس بات کو، جب اللہ کے نبی کی کانوں میں یہ آواز آئی تو اللہ کے نبی آ رہے تھے، آپ نبی اللہ اس طرح سے آ رہے تھے، آپ کا قدم مبارک یعنی پنجائے مبارک پورا زمین پر نہیں رکھا جا رہا تھا۔ صحابہ نے اس چیز کو دیکھا، کیوں دیکھا؟ صحابہ آپ نبی اللہ کی عقل کو دیکھا کرتے تھے، نقل کو دیکھا کرتے تھے، حرکت کو دیکھا کرتے تھے۔ جب پہنچے سعد اسود رضی اللہ عنہ کے پاس، سعد اسود کو دیکھا، دیکھ کر پہلے مسکرائے، پھر اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ پھیرا، صحابہ اور پریشان ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے؟ جب ہم نے آپ سے کہا کہ کوئی انسان ہے جس کے بازو پر خنجر لگا ہے، وہ لہو لہان ہے، آپ نبی اللہ آپ نے اپنا قدم مبارک پورا زمین پر نہیں رکھا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سعد اسود کو دیکھا، آپ پہلے مسکرائے، پھر اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ صحابہ نے جب یہ بات پوچھی، آپ نبی اللہ نے کہا اور میرے صحابہ جب تم پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ میں بھی تمہیں بتاتا ہوں میں نے یہ عمل کیوں کیا ہے۔ تم نے پوچھا تو آؤ تمہیں بتاتا ہوں میں نے یہ عمل کیوں کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ مسلمانوں، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوا، اللہ کے نبی نے کہا کہ سعد اسود کے جنازے کے اندر اتنے فرشتے تھے، اتنے فرشتے تھے کہ زمین سے لے کر آسمان تلک کی جو جگہ ہے کوئی جگہ کا حصہ باقی نہیں تھا کہ میں اپنا پنجہ مبارک لگ لیتا۔ سعد اسود کے جنازے میں اتنے فرشتے سے لے کے زمین سے آسمان تلک، آپ نبی اللہ نے اپنا پنجہ مبارک زمین پر پورا نہیں رکھا۔ دوسری بات بتائی کہ میں پہلے مسکرایا تو اس لیے تھا کہ اس کی بیچارے کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، نہ جانے کیسی خواہشات ہوں گی، اور اپنا چہرہ اس لیے پھیر لیا کہ سعد اسود کو لینے کے لیے پورے لڑ رہی تھی، آپس میں کہہ رہی تھی کہ سعد اسود میری امانت ہے، سعد اسود میری امانت ہے، سعد اسود کو میں لوں گی۔ جب آپس میں لڑائی بجی، ایک کے اوپر ایک چلتی گئی، چڑھتی گئی، حتیٰ کہ یہ ہوا ایک ہور کی پنڈلی کا کپڑا ہٹا۔ اللہ کے نبی تو حیا والے تھے، اللہ کے نبی کو حیا آئی، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی انعامات ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت، ہمیں ضرورت ہے علماء سے جڑنے کی، ہمیں ضرورت ہے مدارس سے جڑنے کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو میں نے باتیں بتائی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے، مدارس سے، خانقاہوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شمع جلا کر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، شمع جلا کر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب جس کا دل چاہے وہ عمل کرے، جس کا دل چاہے نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔